جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے جو ہے وہ انٹرنیشنل عدالت کا رخ کر لیا ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ عدالتیں سماعت کرتی ہیں. وہ چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں بہت جلد انٹرنیشنل کورٹ کے اندر اپیل دائر کرنے جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. سر کوئی سمجھ میں نہیں آتی جی، یہ عمران خان صاحب کو جی کون گائیڈ کر رہا ہے اور یہ کس طرف چل نکلے. پہلے بھی انہوں نے جو کچھ پی ٹی آئی سے ہو پایا، آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے ووٹروں سے جو کچھ کروایا، اور ادھر ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دی جی سعودی عربیہ میں. پھر آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں کہ نون لیگیوں کے ساتھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں 4 سالوں سے، سر شغل بنا کے رکھ دیا ہماری عوام کا، مذاق اڑاتی ہیں. جو بھی سلجھی ہوئی قومیں ہیں وہ ہماری جیسی قوم پہ سر ہنستی ہیں کہ کس طرح کے یہ کوئی جاہل لوگ ہیں، ان میں کوئی مینرز نہیں ہے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے کہ کون سی جگہ پہ کس طرح بیٹھنا ہے، کون سے ملک میں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے. کوئی نظم و ضبط نہیں ہے جی اس قوم میں. تو سر پہلے تو انہوں نے پہلے بہت بے عزت کروا دیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس کورٹ میں انڈیا کیس لے کے گیا تھا جی کلبھوشن کا، اور عمران خان صاحب سر اپنا کیس لے کر چلے گئے. تو یہ پھر ریاست پاکستان کے ساتھ انہوں نے کوئی کلبھوشن والا کام ڈال دیا ہے سر. یہی بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور کیا کیا ہے جی. پھر اب کھل کر کہہ دینا چاہیے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹ جی ملوث تھے. ایک ایک قانون دان ہے، منیب فاروق صاحب، یوٹیوب کے اوپر اپنا پروگرام کرتے ہیں، اور جیو کے اوپر پہلے کام کیا کرتے تھے، آج کل کسی اور چینل کے اوپر ہے. وہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا تو حکومت پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ممبر ہے اور انہیں ان کی بات ماننی پڑے گی. انٹرنیشنل کورٹ کوئی 2 دن میں تو فیصلہ سنانے سے رہی. آخر کوئی بھی کیس کسی بھی عدالت میں چلتا ہے سر، اس کا ایک پروسیجر ہے پورا. اگر تو سال لگ جاتا ہے جی اس کا فیصلہ آنے میں، تو 1 سال کے بعد جو بھی فیصلہ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ دے سکتی ہے؟ یہی کہہ سکتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ آپ عمران خان کو جناب باہر جانے دیں کسی طریقے سے. اور کیا وہ نااہلی تو وہ ختم کروا نہیں سکتی؟ اب وہ انٹرنیشنل کورٹ ہے سر، وہ اس طرح سے ملکوں کے اندرونی معاملات میں تو وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی کہ اگر کسی ملک کی اندر کی عدالت نے کسی کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا تو اس پہ سر انٹرنیشنل کورٹ کا کوئی کردار نہیں آتا جی، بالکل بھی. تو کچھ پیچیدہ معاملات ہے سر، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا خان صاحب کو. زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا کہ جو ان کے دماغ میں ایک سوچ اڑی ہوئی ہے کہ یہ کبھی کہتے تھے جی کہ وہ میرے کھانے میں ایسا زہر مجھ کو دیا جائے گا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گا. کبھی جناب یہ فرماتے تھے جی کہ میں نے وہ اپنی ریحام خان کو اس لیے طلاق دے دی تھی کیونکہ یہ مجھے زہر دینے والی تھی. وہ ادھر عدالت میں پیشی پڑ جائے سر، منہ پہ جناب اتنی بڑی بالٹی رکھ کے تو جناب عدالت میں جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر پڑھتے کیا ہیں، یا کنابدو و یا کنستائیں. وہ سر کیڑی عبادت، کون سا میں کہتا ہوں کہ کون سا ان کو اللہ کی مدد کا کون سا ان کو انتظار ہے؟ کس اللہ سے یہ مدد مانگ؟ بھروسہ تو ان کو سر اتنا نہیں ہے کہ یہ سر بالٹی کے بنا تو گاڑی سے نکل کر عدالت میں نہیں جا سکتے. تو سر وہ کچھ ان کے ذہنی معاملات ہیں، اور ان کے ویسے کوئی خدشات ہیں، ان کے اندر وسوسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا انجام کوئی بھٹو والا نہ ہو جائے. اس لیے سر یہ ان کی ساری عمران خان صاحب کی اس وقت جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پر ہیں کہ اللہ کا سوال ہے مجھے یہاں سے جانے دو، بس کسی طریقے سے جناب میں اس ملک سے ہی چلا جاؤں اور میری جان بخشی ہو جائے. لیکن یہ معاملات ساری ان کو 9 مئی سے پہلے سوچنے چاہیے تھے کہ اگر ہمارا انقلاب فیل ہو گیا تو یہ بغاوت کہلائے گی، اور پھر باغیوں کی کیا سزائیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب بہت اچھے قانون دان بھی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے اکھلے کل سمجھتے ہیں خود کو، لیکن سر ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک چیز بیٹھ کر سوچتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ اس میرے پلان کے اکارڈنگ ہی ہو جائے گا. پلان بی نام کی کوئی چیز عمران خان صاحب کی بکس میں کبھی ہوتی ہی نہیں. تو اسی لیے سر 9 مئی پہ بھی انہوں نے یہی سوچا
کہ ادھر سے جی ان کو قید کیا گیا, ادھر سے 25 کروڑ بندے باہر نکل آئے, جی کوئی مووی چل رہی ہے یہاں پہ, اور اب حافظ صاحب کا جہاز جناب پاکستان میں کسی نے لینڈ ہی نہیں ہونے دینا, اور یہ ادھر کوئی سوڈان ٹائپ کا پتہ نہیں کیسی کوئی ان کے کوئی خواب تھے, تو ویسی بغاوت ہو جائے گی. پر وہ ہوا نہیں. پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آخر ایک ہی ادارہ ہے جس کے اندر ابھی تک ڈسپلن پایا جاتا ہے, تو انہوں نے سر نہیں کی بغاوت اپنے اعلیٰ افسر کے خلاف. تو اب خان صاحب کو اپنی اس بغاوت کا خمیازہ تو پھر اب بھگتنا پڑے گا. لیکن یہی ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ان کے پیچھے بڑے بڑے ہاتھ ہیں, تو سر 1-1.5 سال بعد چانس بن سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی ڈیل کے تحت بیرون ملک بھیج دیا جائے.